آخر کی 10 صورتوں کے اوپر اگر غور کریں تو جو آخر کی 7 صورتیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، انٹروڈکشن ہے ان کے بارے میں۔ اب کسی بھی بڑے آدمی کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے بایوگرافی میں؟ کہاں پیدا ہوئے تھے، کس سال میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سال میں پیدا ہوئے تھے جو ایک واقعہ والا سال تھا، ایسا زبردست سال جو ان کی تاریخ جانتی تھی، ان کا انٹروڈکشن دیا گیا۔ اس سال میں پیدا ہوئے تھے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے اس سال میں اتنا زبردست واقعہ، ہر آدمی کو یاد تھا۔ تو ڈیٹ کے بارے میں تو کنفیوژن آج بھی ہے، اس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تاریخ میں، سال کا کسی کو کنفیوژن ہی نہیں ہے کیونکہ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، ایسا زبردست سال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے کس قبیلے میں پیدا ہوئے بتایا، لیلاف قریش، قریش میں پیدا ہوئے، یہ ان کا قریش کا انٹروڈکشن ہے۔ یہ ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ ان کی جو اتنا بڑا قبیلہ جس میں پیدا ہوئے تھے، لیلاف قریش، پھر قریش کی فضیلت بتائی۔ اور قریش کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک مرتبہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، لیلاف قریش کے اوپر عبد الرحمن سدیس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، رو پڑے، لیلاف قریش کے اوپر کیوں رو رہی ہیں؟ یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گزار رہا ہے کہ کتنی زبردست، کہ ہم نے تمہیں خشکی کے سفر کی نعمتیں دی، ایسی ہم نے تمہیں ایسی جگہ پر، اتنی اچھی لوکیشن پر ہم نے تمہیں بنایا کہ یہ پورا سینٹر بنا ہوا ہے، آپس میں ادھر سے لوگ نکل کر کے جا رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کاروباری اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیا، تو اس کے اوپر نعمتوں کے اوپر رو رہے تھے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ رو رہے ہیں، تو اب سمجھ میں آتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس سوسائٹی کا بھی انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس سوسائٹی کا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی۔ ایک تو خرابی میں نے آپ کو بتا دی کہ اپنی بچیوں کو جوان دفن کر دیا کرتے تھے، خرابی دوسری کیا تھی؟ برابر والے کی بھی ہیلپ نہیں کرتے تھے، غلام بنا کر کے رکھتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کسی کے گھر کے اندر کچھ نقصان پہنچا دیں، تو یہ ان کا معاملہ بن چکا تھا۔ تو یہ روز جزا کو جھٹلانے والی حرکتیں تھیں ان کے اندر، تو یہ ان کی سوسائٹی کا حال بن چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ لینیج نہیں، ان کی کوئی لڑکا تو تھا نہیں جو آگے ان کا لے کر کے آگے بڑھتا، ان کی کم عمری کے اندر انتقال ہو گیا، لڑکیاں تھیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کمپنسیٹری کیا ریوارڈ دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اور یہ الکوثر کیا ہے؟ جنت میں انٹری کا سپ ہے، جنت میں انٹری کرنے کے لیے یہ سپ لینا پڑے گا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ مقام بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت ہے بہترین یہاں کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جو اپوزٹ تھے ان کا کیا ہوا؟ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، یہ ابتر ہو گئے دم کٹے۔ آپ کے بارے میں کہہ رہا نا، یہ ان کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے، دم کٹے ہو گئے۔ یہ ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈائی ہارڈ فالوور اگر کسی ہستی کے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے نعوذ باللہ، لیکن ان کے نام کے اوپر جان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمان قرآن نہیں جانتا ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آپ ایک جملہ بھی اللہ نہ کرے کسی سے سن لیں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ایسے ڈائی ہارڈ فالوور اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ ہے شان ان کی، یہ انٹروڈکشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر دعوت جب انتہا کو پہنچ گئی تو کیا گیا؟ دعوت، اب ان کی کام کیا تھا؟ دعوت دینا۔ انتہا کو پہنچ گئی، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، قل یا ایھا الکافرون، کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا دین میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری طریقے سے چلنے لگ جائیں۔ تو ہم آج دنیا کے اندر یہ پریشانی آ گئی، سب سے بڑی پریشانی کیا ہو گئی؟ ملی جلی، سب صحیح، سب صحیح نہیں، اگر سب صحیح تو آپ بھی غلط۔ اگر آپ کا جملہ یہ ہے کہ سب صحیح تو سب سے بڑا غلط آپ ہیں۔ صحیح تو وہی ہے جو صحیح ہے، باقی غلط چاہے کتنی ہی زور سے کہا جائے۔ ہٹلر نے یہی چیز کو تو کیا نا، ہٹلر کا جو اسسٹنٹ تھا اس نے ان کو ایڈوائز کرا، کیا کہ جھوٹ کو اتنی زور سے بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ آج یہی ہوا ہے، آج جھوٹ عام ہوتا چلا آ رہا ہے۔
بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے, برائی عام ہوتی چلی. ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر بے حیائی چل رہی ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے یا نئے نئے کلر ٹی وی آئے تھے, تو اس وقت میں والد جب گھر میں گھستے تھے تو ٹی وی نہیں کھول سکتا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کبھی کبھی کوئی آبسین سین آ سکتا ہے, تو والد جو ہے وہ غصہ کر کے شاید توڑ ہی دیں گے اس کو, تو بند کر دیا جاتا تھا. میوزک ختم کر دیا جاتا گھر کے اندر. والد آ گئے اس وقت. آج تو والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بے حیائی چل رہی ہے سامنے سے, اور کسی کی جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے, کسی کو جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے. تو یہ آج ہمارا ماحول بن چکا ہے. بہرحال اس کے بعد اب جب دعوت انتہا کو پہنچی تو کیا ہوا؟ رزلٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی بتایا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کامیابی ہو گئی, فتح ہو گئی, فتح ہو گئی. اور آپ کیا دیکھیں, لوگ ٹولی در ٹولی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر. دعوت انتہا کو بھی پہنچی اور کامیاب ہو گئی. اور کامیاب کیا ہوئی کہ لوگ ٹولیوں کے اوپر ٹولیاں کرتے رہے. پھر کیا ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کی ایک لاسٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ. تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کریے اور استغفار کیجیے. یہ اللہ کے رسول. کامیابی کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی کامیابی جہاں ٹولیوں پہ ٹولیاں اسلام کے اندر لوگ انٹر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور ہمیں سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر انٹر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے, ایسی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹ کی گردن سے لگی جا رہی ہے. اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سا کچھ ہو جائے تو بس کیا کرنے لگ جائیں پتہ ہی نہیں. اور خوشی تو جب ہوتی ہے ہمارے ہاں تو کیا کہا جاتا ہے, ارے ایک ہی بار تو زندگی میں خوشی آئی ہے, دل کھول کر کے کچھ کرنے دو, دل کھول کے برے کام کرنے دو. آپ دیکھیے, ہمیں تو بتایا جا رہا ہے, ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائی جا رہی ہے کہ نہیں, ہمیں تو خوشی کا طریقہ, ہمارے اسلام میں 2 خوشیاں ہیں بڑی, عید, اور خوشی کا طریقہ کیا بتایا؟ نماز پڑھو جا کر, یہ خوشی سٹارٹ ہوگی ایسے, خطبہ بھی سنو جا کر کے, دعائیں بھی کرو اس دن جا کر کے, یہ تو خوشی ہے ہماری. خوشی سیلیبریشن کرنے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن افسوس کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا کیا تھا؟ سب سے بڑے دشمن کا کیا حال ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو گیا, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہلاکت ہے اس کے لیے, دنیا میں تو ہے ہی ہے اور آخرت میں بھی. اور اس کا ہمیں معلوم ہے کہ اس کی آخرت